الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیزان محترم، گزشتہ کئی جمعہ سے مقاصد بعثت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد پر گفتگو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اللہ کے احکامات دنیا میں پھیلانا اور نشر کرنا، بنیادی مقصد آپ کا یہ ہے. پھر اس مقصد کو قرآن حکیم نے 4 جگہ بیان کیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم قد من اللہ علی المؤمنین کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اسی طرح سے هو الذی بعث فی الرسول 4 مختلف مقامات پر انہی 4 مقاصد کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے. میرا مقصد ہے قرآن کی تلاوت، وحی الہی کا پہنچانا، وحی الہی کی تعلیم و تعلیم، وحی الہی کی تفہیم اور اس کا سمجھانا اور اس سے احکامات کا استنباط کرنا. یتلو علیہم تلا یتلو تلاوتن کے معنی ہے بپے اترنے، یعنی اس طرح سے تلاوت کرنا کہ ایک کلمے کے بعد دوسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا کلمہ، پے بپے متواتر کلمات جو ہیں وہ تلاوت ہوتے رہیں. روانی کے ساتھ تلاوت کرنا، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا، اس کے مختلف اسلوب، ان اسلوب کو قرآن حکیم نے بیان کیا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو. اس کا مفہوم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا. قرآن حکیم کی ان مقاصد کو ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد آیات قرآنی کی حفاظت کا اہتمام کیا اور اس کی قراءت کا اہتمام کیا، اس کے تلفظ کا اہتمام کیا، اس کی کتابت کا اہتمام کیا. پچھلے جمعہ ہم نے کتابت قرآن پر، جمع آیات پر، عدد الآیات پر گفتگو کی. قرآن حکیم کی اس ترتیب اور جمع کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے پھیلایا اور صحابہ نے باقاعدہ علم کتابت، لکھنے کا علم سیکھا. اسی طرح سے صحابہ نے علم قرطاس، کاغذ بنانے کا علم سیکھا اور منفرداً بھی لوگ اکیلے بھی یہ کام کرتے تھے اور اجتماعی صورت میں بھی ہو رہا تھا. انفرادی صورت میں لوگ قرآن آیات کو لکھتے، محفوظ کرتے،
اپنے پاس رکھتے۔ واقعات اس بات پر شاہد ہیں۔ چنانچہ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ میں نہایت قوی اور طاقتور اور تنومند افراد میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ گھر سے اس غصے میں نکلے کہ آج یہ جو ہاشم میں فساد کھڑا ہو گیا ہے اور بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو بنو ہاشم کی اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے کہ میں آج عزب اللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کے لیے، اور ان کے ارادے سے وہ گھر سے نکلے۔ گھر سے نکلے تو راستے میں کسی نے ملاقات کی، تیور دیکھے، غصہ اور جلال دیکھا، پوچھا کدھر جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ یہ ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم جس طرف جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہارے تو بہنوں ہی ایمان لا چکے، تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب ایمان لا چکی۔ تو ان کو اور بھی غصہ چڑھا، اور اسی غیظ و غضب میں اور جلال میں فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچ گئے۔ فاطمہ بنت خطاب کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ میں دیر کی، بار بار جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے پہ زور سے لات ماری، دروازہ کھل گیا۔ کمزور دروازے ہوتے تھے، اندر گھسے، دیکھا تو انہوں نے جلدی سمیٹا اور آپ کو انہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی پڑھ رہی تھی، کتاب اللہ پڑھ رہی تھی، میں ایمان لا چکی ہوں۔ اس پر بھائیوں میں تکرار ہوئی اور تکرار ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارا، بہن کا خون نکل آیا، اور یہ خون دانی خون تھا۔ اس سے عجیب کیفیت ہو گئی عمر فاروق کی۔ کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھ نہیں سکتے، غسل کریں، وضو کریں، پاک ہوں، پھر آپ کو دکھائیں۔ چنانچہ اور ظاہر ہے کہ غسل کرنا اور وضو کرنا غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اب آ کر ان آیات کو دیکھا، ان اوراق کو دیکھا، ان اوراق پر جو آیتیں لکھی ہوئی تھیں سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ ان آیات کا دیکھنا تھا، پڑھنا تھا، قلب پر ایک انقلاب کیا۔ اللہ کا یہ ذکر اس قلب کو مسخر کر گیا، اور قلب جو ہے وہ پلٹ گیا۔
مجھے اس میں سے استدلال صرف یہ کرنا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب کے پاس ورقے پر یہ آیات لکھی ہوئی تھیں، مکتوب تھی۔ اگر مکتوب نہ ہوتی تو عمر پڑھتے کیا؟ لکھی ہوئی تھی نا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دور اول میں، جبکہ صحابہ کی ابتدائی دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور ہے، اور اس ابتدائی دور میں یہ آیات مکتوب ایک ورقے کے اوپر فاطمہ بنت خطاب کے پاس ہیں۔ ان مکتوب آیات کو دیکھ کر پڑھ کر عمر بن الخطاب ایمان سے بہرور ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک مکتوب نہیں تھا، وہ عمر فاروق کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مکتوب تھا، یہ اوقات لوگوں کے پاس موجود تھے۔ البتہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 5 آیات کا ایک ورقہ ہے، کسی کے پاس 10 آیات کا ایک ورقہ ہے، کسی نے ایک ہڈی کے اوپر لکھ رکھا ہے، کسی نے ایک چمڑے کے اوپر لکھ رکھا ہے، کسی نے جلد کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی نے کپڑے پر لکھ رکھا ہے، متنوع صورتیں، لیکن مکتوب تھا۔ اور مکتوب کی ایک یہ دلیل ہے، مکتوب کی ایک دلیل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ جب سفر کریں تو اگر آپ کا سفر کا ارادہ ارض عدو میں ہو، دشمن کی زمین کی طرف جانا ہو، تو اپنے ساتھ مکتوب اوراق قرآن حکیم کے نہ لے کر جائیں۔ سفر میں قرآن حکیم کا مکتوب حصہ لے کر جائیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کے پاس مکتوب تھا تو منع کیا نا، اگر مکتوب ہی نہیں تھا تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بعد کہنا کہ لے کر نہ جاؤ، وہ یہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، مکتوب تھا، اوراق موجود تھے، ورقات موجود تھے، صورتیں لوگوں کے پاس محفوظ تھیں، چنانچہ ان صورتوں کا ورد کرتے تھے لوگ۔ کسی کے پاس پوری سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس پوری سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس پوری سورہ ملک لکھی ہوئی ہے، اور ان کا تبادلہ بھی کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے سے ان کا تبادلہ کرتے تھے۔ ایک کے پاس سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، ایک کے پاس سورہ ملک لکھی ہوئی ہے، وہ یاسین والا ملک والے کو دے دیتا ہے، ملک والا یاسین والے کو دے دیتا ہے، وہ اپنے پاس سورہ ملک کا اضافہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین کا اضافہ۔ تو حضرات صحابہ اس طرح سے قرآن پاک کی تدوین اور جمع میں شریک رہے پہلے دور۔ البتہ جو آیات نازل ہوتی تھیں وہ لکھی جاتی تھی۔ پھر حضور کا یہ ارشاد ضعوا هذه الآية بعد هذه الآية وقبل هذه الآية، فرمایا کہ اس آیت کو رکھو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک آیت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، فرمایا بین ھذا الآیتین، ان دو آیتوں کے درمیان اس آیت کو لکھو۔ ضعوا هذه الآیہ بین ھذہ الآیتین، یہ دلالت اس بات کی ہے کہ پہلے سے مکتوب ہے اور پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ایک مزید اضافہ اس میں یہ کر لو۔ پھر بعض دفعہ کسی کلمے کا اضافہ ہوتا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر کا لفظ جو ہے یہ ایک صحابی کی اس درخواست پر نازل ہوا کہ ہم لوگ جو معذور ہیں، ہم لوگ جو معذور ہیں وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان قائدین میں شمار ہوں گے؟ کیا ہم ان قائدین میں جو متخلفین ہیں، جو قائدین ہیں
ہیں جو رہ گئے ہیں جہاد میں شرکت سے، تو ہم معذور بھی. قرآن نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، غیر اولی الضرر، لوگ جو ضرر والے ہیں وہ ذمہ نہیں ہیں. کئی جگہ ایسے واقع ہیں، کئی کلمات ایسے ہیں، کسی جگہ واو کا اضافہ ہے، کسی جگہ کسی اور حرف کا اضافہ ہے. یہ سب چیزیں حضرات صحابہ نے محفوظ مکتوب کی. قرآن حکیم مختلف لہجات اور مختلف لازم قبائل عرب الگ الگ لہجات میں بولتے ہیں. عرب کی بات یہ بات ساری دنیا میں جاری ہے. ہر زبان کا قبیلہ، ایک قبیلے کا لہجہ اور ہوتا ہے، دوسرے قبیلے کا لہجہ. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو. ہم لاہور میں لوگ پنجابی بولتے ہیں، ہمارے وہ لہجے میں، اور جھنگ منگیانہ کے پنجابی کے لوگ ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ جھنگ کے لوگ جو ہیں ان کا تلفظ اور ہے اور ہمارا تلفظ اور ہے. زیادہ دور نہ جائیے، فیصل آباد چلے جائیے، فیصل آباد میں پنجابی کا تلفظ اور ہے، لاہور میں پنجابی کا تلفظ اور ہے. راول پنڈی میں چلے جائیے، وہاں پنجابی کا تلفظ اور ہے، یہاں تلفظ اور ہے. یہاں کہیں گے تجھے کھانا کھانا ہے، تجھے روٹی کھانی ہے، وہاں کہیں گے تجھے کھا سو، تجھے روٹی کھا سو، پانی پی سو. تلفظ بدل گیا، لغت بدل گئی، معنی مفہوم نہیں بدلتے، لہجات بدلتے ہیں. سرائیکی لہجہ الگ، وہ بھی تو پنجابی ہے. اور لفظ سرائے کی بات کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے جتنا جتنا سرحد بڑھتی جائے گی لہجہ مختلف ہوتا جائے گا. یہی پنجابی لاہور سے راول پنڈی پہنچتی ہے اور لہجہ ہے، راول پنڈی سے مانسیرا پہنچتی ہے اور لہجہ ہے، پشاور پہنچتی ہے اور لہجہ ہے. لغت یہ سب چیزیں ہر زبان میں ہوتی ہیں. اسی طرح سے عربوں میں بھی لہجات مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بعض کلمات میں فتحے سے پڑھتے تھے. نرا ہم نے دیکھا، یرا وہ دیکھا. بعض کلمات جو ہیں وہ اس کو استجائی ہونے کی وجہ سے ایمانے سے پڑھتے ہیں. نرے کرے، آپ کے قرآن حکیم میں ایک جگہ ایمانے سے پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہ، یہ وہ ایمانہ ہے. تو یہ ایمانہ لغت عرب کا حصہ ہے. موسیٰ موسے، عیسیٰ عیسے. مدینہ یونیورسٹی میں جس زمانے میں پڑھا رہا تھا تو کلیت اللغہ کے ایک عمید تھے موسیٰ قزوینی، دکتور موسیٰ قزوینی. دکتور موسیٰ قزوینی نے ایک دن دعوت دی اور اپنے دوستوں کو بلایا اور میری تلاوت کروائی. میں نے تلاوت کی. جب میں نے تلاوت کی تو میں نے تلاوت میں روایت حفص کے ساتھ امام ورش کی روایت، امام محمد کی روایت، ان 3-4 روایتوں کو میں نے جمع کیا اور اس میں فتحہ، تقلیل اور امالہ تینوں پائے جاتے ہیں. موسیٰ موسے موسے. تلاوت کے بعد مسجد سے گفتگو شروع ہوئی تو دکتور موسیٰ قزوینی نے کہا من این جاءت هذه الامالہ، یہ جو آپ نے امالہ پڑھا ہے اور یہ جو امالہ کیا ہے تو یہ من این جاءت هذه الامالہ، یہ امالہ کہاں سے؟ تو میں
نے کہا من لغتکم، ہماری لغت میں سے ہے۔ ما عملنا، ہم امالہ نہیں کرتے۔ کیف، میں نے کہا یا موسیٰ ماذا تقول، اے موسیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا موسیٰ ماذا تقول، موسیٰ نے ایک دم سر پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ قبل 50 سنہ والدتی تقول یا موسیٰ اذهب، آج سے 50 سال پہلے جب میں بچہ تھا تو میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اے موسیٰ کہاں جانا ہے، وہ امالے میں کہا کرتی تھی۔ واللہ یہ یقیناً ہماری لغت ہے۔ میں نے کہا یہ آج بھی لغت ہے، آج بھی آپ کہتے ہیں مکہ جانا ہے، جدہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، لفظ ہے مدینہ، جدہ، مکہ، لیکن آپ امالہ کرتے ہیں۔ اور یہ امالہ قرآن میں ملائکے تم نے یہ امالہ امام کسائی سے آتا ہے۔ تو یہ امالہ جو آپ کے تلفظ میں تھا، آپ کی لغت میں اب بھی موجود ہے، یہی امالہ قرآن حکیم نے اس لغت کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس آیت کو اس امالے سے بھی پڑھیے، صفحے سے بھی پڑھیے اور تفصیل سے بھی پڑھیے۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ وہ جامع اللغات ہے، جتنی لغات عربوں میں بولی جا رہی ہیں، جو لہجات بولے جا رہے ہیں، جو تکلم کیا جا رہا ہے، اس تکلم کو محفوظ کر کے قرآن حکیم نے اپنے اندر قبول کیا اور اس کی اجازت دی ہے اور اس کو نقل کیا۔ یہ قصہ حضرت عمر کا مشہور ہے۔ عمر فاروق جا رہے تھے، وہاں پڑھا رہے ہیں ہشام ابن حکیم، ہشام ابن حکیم تلاوت کر رہے ہیں سورۃ فرقان کی، تو سورۃ فرقان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جو ان کو سنا تو کچھ چیزیں مختلف نظر آئیں، کچھ کلمات مختلف نظر آئے جو ان کے حفظ سے مختلف تھے، عمر فاروق کے تلفظ سے مختلف تھے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وجعل فیہا سروجا وقمرا منیرا۔ سراجا سروجا تلفظ کا اختلاف نظر آیا، کھڑے ہو گئے۔ اس سورہ فرقان کی آخری آیات میں بہت سے اختلاف ہیں۔ یضاعف لہ العذاب ولم یقتروا ولم یخطئوا اولا یذکر الانسان اولا یذکر الانسان، ایک رکوع میں بیچ میں اختلاف۔ اب عمر فاروق کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، جب نماز پوری ہوئی ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھایا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ایسے نہیں پڑھایا۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ عمر کے معاملے میں ذرا ڈر بھی نہیں کرتے تھے، میرے بعد میں چادر ڈالی اور لے گئے ان کو پکڑ کر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جیسے یہ تلاوت کر رہے ہیں میں نے ایسے نہیں سیکھی ہے۔ آپ نے ہشام ابن حکیم سے کہا کہ تلاوت کرو، سناؤ تم نے کیا پڑھا ہے۔ ہشام ابن حکیم نے سورۃ فرقان کا وہی لہجہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر فرمایا ھذا انزلت، اسی طرح سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عمر بن خطاب کو سناؤ، عمر بن خطاب نے سنایا، تو عمر بن خطاب کو سن کر آپ نے فرمایا ھذا انزلت، اسی طرح سے نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ کل ما شاف و کافر، جس طرح سے بھی تم کو پہنچتا ہے اس کے مطابق پڑھو۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے وہ کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی تھی، ہر طرح کی اس کیفیت کو محفوظ کیا، طٰہٰ بھی محفوظ کیا اور طٰہٰ بھی محفوظ کیا اور طٰہٰ بھی محفوظ کیا، تینوں
تینوں تلفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور متواتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ مَن يَخْشَىٰ تینوں تلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح سے ہماری لغت میں باہمی اختلاف ہے، اسی طرح سے لہجات عرب میں بھی یہ اختلاف ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ قرآن حکیم کے تلفظ کا، اس کے لہجے کا، اس کی پروناؤنسیشن کا، اس کو مکمل محفوظ کیا گیا اور مکمل نقل کیا۔ کتنی احتیاط کی گئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ فتحہ امالہ اور تقلیل، فتحہ ہے یخشا اور امالہ ہے یخشے، اور ان دونوں کے درمیان تقلیل ہے یخشے۔ تو تلفظ کے اس تھوڑے سے فرق کو بھی محفوظ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہ تو اس سے بھی باریک فرق محفوظ کیا گیا، وہ یہ کہ لا تأمننا اصل میں تھا لا تأمنونا، نون کا نون میں ادغام ہوا، تو اس ادغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کیا، لا تأمننا۔ تو یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہونٹوں کا گول کرنا، چنانچہ آج قرآن پڑھنے والے ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ جب تم مالک لا تأمننا پڑھو تو ہونٹوں کو گول کرو۔ یہ کیفیت تک محفوظ کی گئی، زبر زیر کی کیفیت محفوظ کی گئی، پھر اس میں مکمل اور نامکمل حرکت کاملہ ادا کرنا ہے یا حرکت ناقصہ ادا کرنا، یہ سب صحابہ نے بھی سیکھا، تابعین نے بھی سیکھا، تبع تابعین نے بھی سیکھا، اور نسل در نسل یہ سلسلہ محفوظ رہا۔ ابتدا سینہ بسینہ منتقل ہوئی، بعد میں اس کی تدوین ہوئی اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی، باقاعدہ اس کے اوپر مصادر اور مراجع ترتیب دیے گئے، کتابیں تشکیل دی گئیں، اور ہر دور میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کی امت نے حفاظت کی۔ قرآن کے اس یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق کیا ہے، اس کو امت نے محفوظ رکھا ہے۔ اور ابھی اس کے اندر اور چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی تمام کیفیات کو، اس کی تمام وجوہ کو، اس کے تمام لہجات کو، اس کے تمام ادا کو جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں، صحابہ نے تابعین کو سکھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو امت تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔